پاکستان کے سینئر معروف اور مقبول سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان میں پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ہفتہ بھر سے لندن آئے ہوئے ہیں جہاں وہ برطانوی اہلکاروں سے اور پالیسی ساز اداروں سے اراکین پارلیمنٹ سے کشمیر کے معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ہمیں موقع ملا، ہم نے انہیں بی بی سی اردو سروس کے بش ہاؤس کے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی۔ ظاہر ہے گفتگو کا موضوع پاکستان کی اس صورت حال ہی رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان، بش ہاؤس میں خوش آمدید۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے دعوت دی۔ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مذمت نہیں ہوتی، آپ خود اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں، جی مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہ میڈیا اتنا بے خبر رہتی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ مذہبی دنیا کی اس آواز کو پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا اور آمدن نہیں کیا جا رہا، اور یہی ہماری ایک شکایت ہے کہ چونکہ دنیا جنگ چاہتی ہے اور دنیا کو انتہا پسندوں کی ضرورت ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اس کو ایک جنگ کا جواز بنا کر، لہٰذا اگر مذہبی دنیا سے ایک آواز بلند ہوتی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ تمام مکاتب فکر اور پھر تمام مکاتب فکر کے اندر اس کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، ان مکاتب فکر سے وابستہ شخصیات، انہوں نے باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس کر کے متفقہ طور پر عسکریت پسندی اور اپنے مقاصد کے لیے مسلح جدوجہد کی نفی کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور بلکہ سب دنیا کو اپیل کی ہے کہ آپ عسکریت چھوڑیں اور مثبت وسائل استعمال کریں، اور یہ کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ طالبان پر اس کا کوئی اثر ہوا ہے؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ صاحب یہ کوئی دیوبندی اسلام ہے، دیوبندیت کوئی الگ سی ایک چیز ہے۔ چنانچہ اسی سال اپریل میں دیوبند مکتب فکر کے 150 جید علماء کرام جو پورے ملک سے اکٹھے ہوئے، انہوں نے متفقہ طور پر مسلح جدوجہد کی نفی کی، اس کی مذمت کی، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ لیکن کیوں اس رائے کو میڈیا کی دنیا میں اٹھایا نہیں جاتا کہ کم از کم جو انتہا پسند ہے، جو شدت پسند ہے، ان کو بھی یہ آواز طاقت کے ساتھ پہنچے، طاقتور آواز کی حیثیت سے پہنچے، ان کے بھی حوصلے ٹوٹیں اور وہ بھی محسوس کریں کہ اگر اجتماعیت وجود میں آ گئی ہے علماء کرام کی اور مذہبی رہنماؤں کی، تو پھر ہمیں اس اجتماعیت کا احترام کرنا چاہیے۔ شاید اس لیے کہ اس میں طالبانیت کا براہ راست ذکر نہیں ہوتا، طالبان کی براہ راست مذمت نہیں ہوتی، عسکریت پسندی کا ذکر ہوتا ہے، شدت پسندی کا ذکر ہوتا ہے۔ طالبان کا جو لفظ ہے یہ کس نے گڑھا ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی طالبان نہیں ہے، اور اسی قبائلی پٹی میں کتنی کتنی تنظیمیں ہیں جو اس تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہیں، ان کی آواز کو کیوں خاموش رکھا جا رہا ہے؟ اور جہاں کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، بس ایک نام ہے جو پڑ گیا ہے طالبان، اور جو ان کچھ کے ہوتا آفس ہے بیررز ہیں مولانا، وہ فون کرتے ہیں میڈیا کو، وہ ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں حملوں کی۔ ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے حضرت۔ اچھا، جس نے آپ کو فون کیا آپ نے اس کو طالبان سمجھ لیا، جس نے آپ کو فون کر کے کہا کہ ہم تحریک طالبان کی طرف سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اسی طرح اس کو من و ان جو ہے نشر کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر جو پالیسی ہے اس کے تابع جا رہی ہیں ساری چیزیں۔ آپ کی گفتگو اس پالیسی کے تابع جا رہی ہے، آپ کو پروپیگنڈا اس کے تابع جا رہا ہے، اس کے بالمقابل اگر کوئی اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، اس کی کوئی پروجیکشن نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں پیدا نہیں ہوئی، پیدا کی گئی ہیں۔ ٹھیک، تو اصل میں طالبان نامی کوئی تنظیم نہیں ہے، نہیں، پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے نام پر شدت پسندی ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جن کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور ایسے لوگ فون کرتے ہیں جن کو کئی سالوں سے جن کا تحریک طالبان سے براہ راست تعلق رہ چکا ہے یہ سارا، ان کو پھر کیا سمجھا جائے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ جو سمجھے آپ سمجھے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ ایک مذہبی رہنما ہیں، میں اپنی جماعت بڑے سینئر مذہبی رہنما ہیں پاکستان کے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تنظیم ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں، تو پھر یقیناً اس بات کا کوئی جواب تو آپ ہی سے رہنمائی حاصل کریں گے نا۔ میں نہیں جواب دوں گا، اس کا جواب وہ لوگ دیں جنہوں نے اس نام کو پروجیکٹ کیا ہے۔ لیکن رہنمائی کے لیے کہاں جائیں مولانا؟ رہنمائی کے لیے وہاں جائیں جہاں سے طالبان پروجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ نہیں، اگر ہمیں تو پاکستان سے اور پاکستان کے
مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے رہنمائی چاہیے نا؟ نہیں، ہم کوئی رہنمائی نہیں دیں گے اس حوالے سے. ہم اس فتنے کے اور اس مشکل کے خالق نہیں ہیں. جو لوگ اس کے خالق ہیں وہی بات کریں. اصل مسئلہ افغانستان کا ہے، پاکستان کا نہیں ہے. مولانا آپ خالق تو نہیں ہیں، آپ شکار تو ہیں نا، شکار ضرور بحیثیت ہیں، ایک پاکستانی کے شکار شکار ضرور تو ہیں، ہیں نا اس لیکن فتنے کے. ہم یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں لے جا چکے ہیں جی. اچھا، پارلیمنٹ میں لے جانے کے بعد تو پھر عالمی دنیا کے لیے بھی تو پارلیمنٹ دلیل ہے نا. چلو جمعیت علماء اسلام دلیل نہیں ہے، جمعیت علماء پاکستان دلیل نہیں ہے، جماعت اسلامی دلیل نہیں ہے، اہل حدیث دلیل نہیں ہے، بریلوی دلیل نہیں ہے. وہ تو مکاتب فکر ہیں، چلو آپ اس کو جو عنوان دے دیں. لیکن پارلیمنٹ تو ایک آئینی ادارہ ہے نا. ٹھیک. اس پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے اور متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اس قرارداد پر عمل درآمد کر لیا جائے نا. تو اس میں پاکستان کا پھر مسئلہ اسی سے حل ہوگا. ٹھیک، تو اگر آپ سے رہنمائی ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس معاملے میں، تو یہ جو پاکستان کے اندر کشمکش جاری ہے اس میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار؟ کوئی کردار نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کردار ہے. پارلیمنٹ رہنمائی کر رہا ہے. پارلیمنٹ کی رہنمائی کیوں قبول نہیں کی جا رہی اور ہے؟ اگر کوئی مذہبی جماعت کیا ہوتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جی؟ اچھا، اس کی جو پارلیمنٹ میں نمائندگی اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس کی بڑی حمایت ہے پاکستان میں. جمعیت علماء اسلام ایک مقبول جماعت ہے مقبول پاکستان جماعت ہے، لیکن ہم اپنے ہجوم کی حد تک جی. ذمہ دار ہیں. ٹھیک. ہم اپنا رول اپنے ہجوم کے مطابق ادا کریں گے. اپنے ہجوم سے بڑھ کر نہ اللہ ہمیں مکلف قرار دیتا ہے، نہ انسان کو حق ہے کہ ہم پر اتنا بوجھ ڈالے. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. ہم نے پارلیمنٹ سے قرارداد لے لی ہے. پارلیمنٹ کے فورم پر اپنے دلائل ہم نے منوا لیے ہیں. پورے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ہمارے دلائل کو تسلیم کر لیا ہے. ٹھیک. اور ایک قرارداد آ گئی ہے. لہذا اب مجھ سے نہ پوچھا جائے، اب پارلیمنٹ سے پوچھا جائے. اب میری رہنمائی نہ لی جائے، اب پارلیمنٹ کی رہنمائی لی جائے. آئین کے حوالے سے، جمہوری اصولوں کے حوالے سے پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کا کیا حشر کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہماری فوج اس کا احترام نہیں کرتی؟ کیوں ہمارے پریزیڈنسی اس کا احترام نہیں کرتی؟ کیوں ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس اس کا احترام نہیں کرتا؟ یہ میرا سوال ہے، مجھ سے نہ پوچھا جائے یہ سوال. ٹھیک. تو مولانا پھر مذہبی جماعتوں کا آپ نے کہا کہ کوئی کردار نہیں ہے، تو کیا اسے یہ سمجھ لیا جائے کہ جو جماعتیں، اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے ہجوم سے بڑھ کے کردار ادا نہیں کر سکتے، تو کیا اسے سمجھا جائے کہ جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، کیا ان کا کوئی پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سیاسی زندگی، سماجی معاشی زندگی کے اندر کوئی کردار ہی نہیں؟ اسی کا کردار ہے جس سے پاکستان بچا ہوا ہے، کہ پاکستان میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. جو گروپ ہیں جو قبائل میں لڑ رہے ہیں وہ مذہبی تنظیموں کے اپروچ سے باہر ہیں. وہ ڈائریکٹ ہماری ایجنسیوں کے اپروچ میں ہوتی ہیں، وہ ہماری فوج کے اپروچ میں ہوتی ہیں، وہ حکمرانوں کے اپروچ میں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہیں رہا ان کا، ان گروہوں کا بھی نہیں رہا نہیں جی. ہمارے اور کوئی ایجنسیوں کا بھی اس معاملے کے اوپر، حکومت کا بھی اس معاملے کے اوپر ان کو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نہیں، کسی کا بھی آپ سے رابطہ نہیں رہا اس معاملے اس کے میں اوپر؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. مولانا کیا وجہ ہم ہے اپنا رول ادا کریں گے. ہم اپنی آواز ہیں. جن علاقوں کے اندر یہ جنگ جاری ہے، ان علاقوں میں آپ کا بڑا، ان علاقوں میں آپ کا بڑا اثر رسوخ ہوتا تھا ایک زمانے میں، تو آپ کا بہت اثر رسوخ وہ ہوتا سیاسی تھا. رسوخ اب بھی ہے. اچھا. لیکن ہم دہشت گرد یا عسکریت پسند نہیں پیدا کرتے. ہماری جماعت کا کوئی رول اس پہ نہیں ہے. تو کوئی سیاسی سطح پر نہیں آپ ان علاقوں کے اندر جہاں پر آپ کا سیاسی اثر رسوخ ابھی تک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو. اچھا. لیکن اس کے لیے حکومت تیار ہونا جی. رکاوٹیں کیا ہیں؟ فوج تیار ہونا جی. حکومت کیا کرے؟ وہ امریکہ کے دباؤ میں ہے. اچھا. نہیں تو آپ کو کیا چاہیے حکومت سے؟ حکومت یا حکومت فوج سے آپ ہم کے یہی لیے کیا چاہتے ہیں کرے کہ جو تاکہ آپ ایک پارلیمنٹ کی سیاسی کردار قرارداد ادا کہتا کر ہے، سکیں؟ جو پارلیمنٹ کی قرارداد کہتا ہے من اس پر عمل کیا جائے. اچھا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جماعت سمیت دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں، جب تک ان کو حکومت سے، ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، ان کو پاکستان کی فوج سے مکمل حمایت حاصل نہ ہو، وہ اس کشمکش میں کوئی فعال سیاسی اس میں کردار کوئی شک نہیں ادا نہیں کر ہے. سکتے. ہم اپنے ہجوم سے بڑھ کر کبھی بات نہیں کریں گے. اچھا. رائے ہم نے دے دی ہے کہ پاکستان میں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں کام کریں، اپنی نقطۂ نظر سے بات کریں، اختلاف رائے کریں، وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہم عسکریت یا ملک کے اندر جو ہے ایک انارکی اور افراتفری کی طرف جائیں، بندوق اٹھا کر اپنی فوج سے لڑیں، بندوق اٹھا کر اپنی پولیس سے لڑیں، یہ ہماری سیاست نہیں. مولانا فضل الرحمان کو بہت بہت شکریہ. بڑے مہربانی.